ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتبع النظرة النظر فإن لك الأولى وليست لك الآخرة أو كما قال عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه معزز سامعین حضرات، پوری دنیا میں کفار کی یہ کوشش ہے کہ بالخصوص مسلم ممالک میں فحاشی، عریانی، بے حیائی کو وہ عام کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا امر ہے جس سے بندے کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ کفار ہر دور میں میدان جہاد میں مسلمانوں کا مقابلہ کر نہیں سکے۔ آج بھی اللہ کے فضل سے جیسے کیسے بھی مسلمان ہیں، لیکن جذبہ جہاد آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کا مقابلہ میدانوں میں ممکن نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ مسلم نوجوانوں کو ورگلانے کے لیے، ان کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، ان میں فحاشی اور عریانی کو عام کرنے کی ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کا اتنا سستا دستیاب ہونا
اور ہر گھر تک اس کی رسائی ہونا، اور پھر اس کی تباہ کاریاں بھی ہمارے سامنے پائی جاتی ہیں۔ ان کے معاشرے میں جو زنا عام ہے ہر بندہ جانتا ہے، اور ان کی چاہت یہ ہے کہ اسی طرح کی زنا والی وہ لت اور عادت مسلم ممالک میں بھی پائی جائے۔ کسی حد تک ان کو کامیابی ملی ہے کہ ہر علاقے میں زنا کے اڈے میسر ہیں، سرکاری سرپرستی میں وہ زنا کو تحفظ فراہم کیے ہوئے ہیں۔ لیکن پیارے بھائیو یاد رکھنا، اسلام غیرت والا دین ہے، اسلام حمیت کا درس دیتا ہے، اسلام شرم و حیا کا درس دیتا ہے، اسلام کے اندر غیرت پائی جاتی ہے، اسلام کے اندر نکاح ہے، زنا نہیں ہے۔ اللہ نے نکاح کو آسان بھی کیا ہے، سہولت رکھی ہے، 1 2 3 4 نکاح تک اجازت دی ہے، لیکن زنا ہر حالت میں اللہ نے حرام رکھا ہے۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا اتنا دباؤ بڑھتا چلا گیا ہے، مخلوط نظام ہم نے اپنایا، عورت کو ہر جگہ پہ نمائندگی ہم نے دی، ہر جگہ پہ عورت کو ہم نے نمایاں کر کے بٹھا دیا ہے، پیچھے سے پریشر اور ان کی خواہش کے مطابق۔ پیارے بھائیو یاد رکھنا، یہ جو فحاشی عریانی ہے نا، یہ قوموں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ میرے سچے نبی کی حدیث ہے، 2 گناہ ایسے ہیں جب قوموں میں پائے جائیں، ایک سود، دوسرا زنا۔ جب قوموں میں یہ دونوں گناہ عام ہو جاتے ہیں نا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پھر تو ایسے ہی سمجھے جیسے انہوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ مطلب یہ ہے اب عذاب کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ جس معاشرے میں سود عام ہو اور جس معاشرے میں زنا عام ہو، یہی کافر چاہتا ہے، یہی یہودی عیسائی چاہتا ہے۔ یار یہ ویلنٹائن ڈے ہو بھی تو کافروں کا ہے نا، مسلمانوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اتنی گئی گزری قوم مسلمانوں کی رہ گئی ہے، ہر کافروں کا یہ رسم اپنا رہی ہے، ہر کافروں کے طریقے پہ عمل کر رہی ہے۔ کبھی کسی کافر کو بھی نماز پڑھتے دیکھا ہے تم نے؟ کبھی اس نے روزہ ہی رکھا ہو، کبھی اس نے عید کی نماز ہی پڑھی ہو، کبھی اس نے حج ہی کیا ہو؟ نہیں کرتے۔ یہ بد نصیبی مسلمانوں کے حصے میں، بسنت ہو تو تب بھی، ویلنٹائن ڈے ہو تب بھی، اپریل فول ہو تب بھی، ہر کافر کی رسم کو ہم نے اپنایا ہے۔ غیرت مند بن جائے میرے بھائیوں۔ اللہ نے جو انداز اختیار کیا ہے زنا کے حوالے سے، میرا اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ ایک موضوع یہ ہے کہ ہم زنا کی تباہ کاریوں کا تذکرہ کریں، لیکن آج کے خطبہ جمعہ میں جو اللہ نے اس آیہ کریمہ میں سورت بنی اسرائیل میں پارہ نمبر 15 میں فرمایا زنا کے قریب نہیں جانا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے وہ رستے بھی حرام کر دیے جو رستے بندے کو زنا کے قریب کرتے، ان رستوں کو بھی اختیار نہیں کرنا، ان اسباب کو بھی اختیار نہیں کرنا، ان عوامل کو بھی اختیار نہیں کرنا جس کے ذریعے بندہ زنا کے قریب ہوتا ہے۔ پہلا عمل جو زنا کے رستے پہ چلاتا ہے وہ نظر کی آوارگی، نظر کی بے حیائی، نظر میں حیا کا ختم ہونا، نظر کا آوارہ ہونا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، انٹرنیٹ پہ گندگی کا وزٹ کرنا، فلموں ڈراموں کو دیکھنا، ہوا باختہ چیزوں کا نظارہ کرنا۔ کیا کہا عرش والے رب نے؟ سورۃ الاحزاب ہے، پارہ سورہ نور ہے، پارہ نمبر 18 ہے، عرش والے رب کا قرآن ہے۔ فرمایا قل للمؤمنین، محبوب مومنوں سے کہہ دے، اللہ نے سچے نبی سے کہا آپ مومنوں سے کہہ دے۔ مومن ہے نا سارے ہی ہے نا؟ اللہ کی بات ماننی ہے نا؟ اللہ کہہ رہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ محبوب آپ مومنوں سے کہہ دے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔ اللہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، فرمایا ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے جب نظر آوارہ ہوتی ہے پھر بندہ زنا تک پہنچ
پہنچتا ہے. جب نظر آوارہ ہوتی ہے پھر بدکاری کے واقعات پیش آتے. رب کہتا قریب نہیں جانا. نظر کی آوارگی گناہ کے قریب کرتی, نظر کی آوارگی زنا کی طرف دھکیلتی. آج جتنی تباہ کاریاں ہیں سبب کیا ہے؟ نظر کی آوارگیاں ہیں. آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہوئے, تم ہمارے ہم تمہارے ہوئے. بیڑا غرق تو تب ہوتا ہے جب نظر کے اندر بے حیائی آتی ہے. نظر سے اللہ حیا چھین لیتا ہے, نظر میں شرم نہیں رہتی. گھر بیٹی بیٹھی ہے لوگوں کی بیٹیوں کو گندی نظر سے دیکھتا ہے. گھر ماں بیٹھی ہے لوگوں کی ماؤں کو گندی نظر سے دیکھتا ہے. گھر اپنی بیوی بیٹھی ہے لوگوں کی بیوی کو گندی نظر سے دیکھتا ہے. گھر اپنی پھپھی ہے, بھتیجی ہے, بانجی ہے, لوگوں کے رشتوں کو پامال کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, نظر کو جھکا کے رکھنا ہے. یہیں پہ بس نہیں کی. اگر صرف مومنوں کا ذکر ہوتا عورتیں اس میں بھی شامل تھی, لیکن رب نے الگ سے ذکر کیا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, محبوب بیبیوں سے بھی کہہ دے, بیٹیوں سے بھی کہہ دے, بہنوں سے بھی کہہ دے, عورتوں سے بھی کہہ دے یغضضن من ابصارہن ویحفظن من فروجہن. ہم مومنہ بیبیوں, ایمان والی عورتوں اور اسلام والی بیبیوں, تم تو غیرت مند ہو, اسلام کے زیور سے آراستہ ہو, تم آوارہ عورتوں کی طرح نہیں ہو. اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے, اسلام دیا ہے, اس ایمان کا تقاضا ہے یغضضن من ابصارہن, نظر کو جھکا کے رکھنا ہے. ڈیٹیل میں جائیں تو پورا موضوع اسی نظر پہ نہیں. اجازت نظر اٹھا کر کسی غیر محرم کو دیکھنے کی. تو کاروبار کرتا ہے نا, ڈیلنگ چلتی ہے, کپڑے کا کاروبار ہے, جولری کا کاروبار ہے, عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے. اپنی نظر میں حیا پیدا کر, اپنے دل میں غیرت پیدا کر, ہر آنے والی کو بیٹی سمجھا کر, بہن سمجھا کر, ہاں غیرت کے ساتھ دیکھا کر. میرے نبی کی حدیث ہے, سچے نبی سے پوچھا گیا, جریر بن عبداللہ ہے, محبوب اچانک نظر پڑ جائے کیا کروں؟ فرمایا یہ شریف, فوراً نظر پھیر اپنی. یہ نظر کی آوارگی تو زنا تک لے جاتی ہے, خبردار اجازت نہیں ہے. دوسرا عمل کیا ہے جو زنا کے قریب کرتا ہے؟ بے پردگی زنا کو عام کر رہی, بے پردگی زنا کو بڑھا رہی. بے پردگی بناؤ سنگار ہے, سج دھج کے بازاروں کی زینت بنتی ہے, سج دھج کے فنکشن کی زینت بنتی ہے, سج دھج کے سیرگاہوں کی زینت بنتی ہے. اور یاد رکھنا رب کا قرآن ہے, یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تحزن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. یا نساء النبی, یا نساء النبی, کیا کہا رب نے؟ ہم مومنہ عورتوں, نبی کی بیویوں, آرڈر کیا ہے؟ گھروں میں ٹھہری رہو, اور اگر نکلنا پڑے گھر سے باہر بناؤ سنگار کر کے نکلنا. اب جو بی بی 50,000 بیوٹی پارلر پہ دے گی سجنے کے لیے, وہ پردہ کرے گی. غیرت مند باپ باہر بیٹھا ہے, بھائی باہر بیٹھا ہے, کیا تقاضا کر رہا ہے؟ غیرت کا جنازہ ہی نکل گیا ہے. غیرت مند بن جا. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, بناؤ سنگار کر, لیکن اپنے خامد کے لیے کر. کہ جتنا غیروں کے لیے سجتی ہے نا, کاش تو اتنا اپنے خامد کے لیے سجتی, بناؤ سنگار کرتی, تیرے گھر کبھی لڑائی نہ ہوتی. خامد گھر میں جاتا ہے, دوپٹہ باندھا ہے, وینی ڈالی جا رہی ہے, بازاروں کی زینت بنے تو بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہے. خبردار, میرا رب کہتا ہے یہ زنا کے قریب کرتا ہے.
بناؤ شنگار اختیار کرنا. اور آج جو حال ہے، آپ تاجر ہیں، بازاروں کے رہنے والے، بندہ خود بچتا ہے، آگے سے کوئی کمی نہیں ہے. بے پردگی کی انتہا ہے. کہاں پہ؟ اور ہمیں بھی، تم بھی بیٹھے سن لو، اللہ کی قسم یہ دکھ کی باتیں، دکھ کی باتیں. اب بات کیا ہے؟ ایک شرعی پردہ ہے، ایک غیر شرعی پردہ ہے. ایک شرعی پردہ ہے، ایک فیشن کا پردہ ہے. یہ عام رواج ہے مارنے. شرعی پردہ کیا ہے جی؟ وہ جی بندہ بالکل ہی جو قرآن حدیث کہتا ہے نا وہ پردہ اختیار کرے، یہ شرعی ہے. فیشن کا پردہ کیا ہے؟ چلے باہر لوگوں سے پردہ کر لے، کزن سے کوئی پردہ نہیں ہے، چچا کے بیٹے سے پردہ کوئی نہیں، ماموں کے بیٹے سے پردہ کوئی نہیں. ہاں بھائیو، یقین جانے یہ تباہی ہے، اللہ کے حکم سے بغاوت ہے. اور ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ. ہم نے دیکھا ایک بیچارہ ہمارا بھائی ہے یہاں پہ، بیچارہ نہ کہوں تو کیا کہوں، کہتا حافظ جی شادی ہوئی، میں نے کہا جی میں نے جو قرآن نے کہا نا ویسے پردہ کروانا ہے. باپ مخالف ہو گیا ہے، ماں مخالف ہو گئی، پورے گھر نے طوفان اٹھا لیا ہے. یہ کوئی نیا ہی دین لے آیا ہے؟ مرضی کی شریعت نہیں ہے، شریعت رب کی ہے. پردہ ہے، پردہ اسلام کا حق ہے. کہتے جی قدر نہیں ہے، ہمارے عزیز ہیں جی، تعلق داری بڑی ہے، دوستی بڑی گہری ہے. اور جتنا بھی اعلیٰ ہو، اللہ کی قسم وہ صحابہ سے اعلیٰ نہیں ہے. صحابہ کو رب نے کہا ہے پردہ کرو، صحابہ کی بیویوں کو کہا ہے، وہ تقوی والی بھی تھی، حیا والی بھی تھی. آج ہماری حالت کیا ہے؟ پردہ کروا، پردہ رب کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقین جانیے آج کل تو کسی کی شادی کا فنکشن دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے قسم اللہ کی انداز کیسا ہے. اور خدا کا واسطہ ہے رب کو جواب دینا، دو گے کیا؟ کیا کہو کہ رب کو؟ رب نے پوچھنا ہے. کیا پوچھا تھا صحابی نے؟ محبوب دیور کے بارے کیا خیال ہے؟ فرمایا دیور تو موت ہے. یہ کوئی میری بات ہے؟ پیغمبر کی حدیث ہے، تم نے مذاق بنایا اس کا. محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. پتہ ہے وہ کتنی غیرت والی عورتیں تھی. اللہ ان کے حیا کا، ان کی شرم کا کچھ حصہ ہمیں نصیب کر دے. کہا ہے وہ پتہ کتنی غیرت والی تھی. یا اللہ ہمارے نوجوان مردوں کو، نوجوان عورتوں کو اس حیا کا کچھ حصہ ہی نصیب کر دے. بی بی سیاہ رنگ کی، کالا رنگ اس کا، مرغی کا دورہ اس کو پڑتا ہے. محبوب کے پاس آئی، محبوب دعا کر دے اللہ مجھے شفا دے دے. آپ کہتے کہے گی دعا کروں گا اللہ شفا بھی دے گا، لیکن ان صبرتی فالکل جنہ، اگر تو صبر کر لے اللہ تجھے جنت عطا کرے گا. بی بی خوش ہو گئی، محبوب جنت چاہیے، میں صبر کر لوں گی، کوئی بات نہیں، تکلیف بڑی ہے، بس ایک درخواست ہے. اور سیاہ رنگ کی بی بی ہے، سیاہ رنگ کی، حدیث میں لفظ ہے، اس نے کہا محبوب ایک دعا اللہ سے کر دے. جب مرغی کا دورہ پڑتا ہے میرا پردہ اتر جاتا ہے، میرا لباس ہٹ جاتا ہے، میری چادر ہٹ جاتی ہے. آپ دعا کریں صبر میں کروں گی، ایک دعا کر دے کہ یا اللہ جب مرغی کا دورہ پڑے نا تو میرا پردہ نہ ہٹے. یہ ان کی غیرت ہے. کافر نے چھین لیا پردہ، ڈرامے کس چیز کا درس دیتے؟ بے حیائی کا. ہم نے تو صابن بیچنا ہوتا ہے تو عورت کو برہنہ کر کے بورڈ پہ بٹھا دیتے اپنے 20-30 کے پیسوں کے لیے.
جس عورت کی غیرت کائنات سے قیمتی تھی ہم نے اتنی سستی کر دی. پردہ انشاءاللہ مجھے پتہ ہے جب ساری حیا ختم ہو گئی تو پھر قیامت ہی قائم ہوگی. غیرت مند مائیں آج بھی زندہ ہیں, غیرت مند بیٹیاں آج بھی زندہ ہیں. جو کچھ ہو جائے اپنا پردہ نہیں اترنے دیتی, وہ نہیں اترنے دیتی. ہو جیسے بھی حالات وہ حیا سے ہاتھ نہیں دھوتی, غیرت مند بن کے رہتی. یاد رکھنا اللہ نے بے پردگی سے منع کیا ہے. بناؤ سنگار کر کے لوگوں کو حسن دکھلانا اس سے بھی منع کیا ہے. نرم لہجے سے کسی سے گفتگو کرنا اللہ نے اس سے بھی منع کیا ہے, جائز ہی نہیں ہے. اور یہ جتنی تباہیاں ہیں وہ گجرانوالہ میں ایک معصوم بچی جو درندگی کا شکار ہوئی ہے, اس کا انٹرویو تو سنے. باسی کال آئی, میٹھے الفاظ سے تبادلہ ہوا, انجام کیا نکلا ہے؟ ریپ ہوا ہے. اللہ کہتا ہے نرمی سے بات نہیں کرنی غیر محرم سے. چوتھا سبب کیا ہے؟ کوئی مرد عورت سے خلوت اختیار کر سکتا جب عورت پردہ بھی کرے, اپنی نظر کو بھی جھکا کے رکھے, پھر ویلنٹائن ڈے کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ پھر تو بیڑا غرق ہوگا ان کافروں کی سازش کا. نظر میں حیا ہے, غیر محرم کو دیکھنا نہیں, پردہ چھوڑنا نہیں, بناؤ سنگار کر کے غیر محرم کو دکھانا نہیں. چوتھا عمل کیا ہے؟ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کر سکتا؟ ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ تعلیم ایک ذریعہ تھی جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, ہم نے اس کو بھی ایسا مخلوط کر دیا ہے. اور پھر اس کا اینڈ کیا نکلتا ہے؟ ایک ہفتہ پہلے پھر لوگوں نے دیکھا ہے وہ ایک بدکار ایک بی بی کو مرنے کے بعد ہائے جھک نہیں جاتا سر غیرت سے. یہ کوئی کافروں کے ملک کی خبر ہے, پوری دنیا نے دیکھا ہے. مخلوط نظام تعلیم کا یہ رزلٹ ہے. ڈگریاں لیتے لیتے کئی بیٹیوں کا بیڑا غرق نہ کرنا. پڑھا ضرور پڑھا, لیکن ڈیوٹی دے جس کے بدلے اللہ نے تجھے جنت دینی. ڈیوٹی دے. یہاں پہ ایسے باپ بیٹھے وہ روزانہ اپنی بیٹیوں کو لے کے بھی جاتے ہیں, لے کے بھی آتے ہیں. اللہ کی قسم جس حدیث میں بیٹیوں کے بدلے جنت کی ضمانت ہے, وہاں پہ یہ بھی ذکر ہے ان کو ادب سکھائے, شریعت سکھائے, ان کی حفاظت کرے, ان کی کفالت کرے. ہم نے سپرد کر دیا رکشے والوں کے, گاڑی والوں کے, ہاسٹل والوں کے. رزلٹ تمہارے سامنے ہے. چولہا جلا کر گھی اوپر رکھ کر یہ تصور کرتے کہ گھی جو ہے وہ پگھلے گا نہیں, پگھلے گا نہیں, وہ تو پگھلے گا جب عورت مرد تنہا ہوں گے. پھر زنا تو ہوگا, میں نہیں کہہ رہا, نبی کہہ رہے. اللہ کی قسم پڑھائے, ان کو ڈاکٹر بنائے, انجینئر بڑھائے, لیکن شریعت کی حد کو کراس نہ کرے. خدا کا واسطہ ہے شریعت کی حد کو کراس نہ کرے. شریعت کے دائرے میں رہ کر ہر کام کر. اللہ نے تجھے اجازت دی ہے, شریعت کا دائرہ کراس نہ کر. بیانک رزلٹ ہے, بیانک. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عورت کو چھونے کے حوالے سے, آپ فرماتے ہیں کسی بندے کے سر میں نہ کیل لے کر نہ تھوڑا لے کر کیل اس کے سر میں ٹھونک دیا جائے. لَأَن يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ خَيْرٌ لَهُ. اور میری بات نہیں, تیرے اور میرے سچے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. عورت مرد سے لمس کرے, مرد عورت کو چھوئے, فرمایا اس سے بہتر ہے وہ کیل لے, کسی لوہار کو کسی بندے کو کہے اس کیل کو میرے دماغ میں ٹھونک دے, مر جائے, دماغ پھٹ جائے, یہ بہتر ہے
کسی غیر محرم کو عورت کو چھونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہمارے کیا ہے آوارگی کا حال؟ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اللہ نے صرف زنا حرام نہیں کیا، زنا تک پہنچنے والی ہر چیز کو ہی حرام کر دیا ہے، ایسے جرائد کو حرام کر دیا ہے۔ اور افسوس کی بات نہیں ہے، ایکسرسائز صبح کے مارننگ شو میں دکھائی جا رہی ہے، اور عورت کا لباس ایسا ہے کہ بندے کی غیرت کا جنازہ نکل جائے۔ یہ فلموں میں ڈراموں میں بیٹی گھر سے بھاگے کیسے، کورٹ کچہری میں جا کے باپ کو ذلیل کیسے کرے، طریقے کون بتا رہا ہے؟ میڈیا۔ خدا کا واسطہ ہے، غیرت کا زیور خود بھی پہنے، سورہ نور پڑھائیں اپنی بیٹیوں کو، ترجمہ پڑھائیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ کو غیرت مند مسلمان پسند ہے۔ دیوس جو ہے نا، اس کا ترجمہ ہماری زبان میں جو بے غیرت ہے، اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم رکھی ہے۔ پیارے بھائیو یقین جانے، آپ فرماتے ہیں 3 بندے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، 3 بندے جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ وَإِنَّ رِيحَهُ لَتُوجَدُ مَسِيرَةَ كَذَا وَكَذَا، 40 سال کی مسافت بندہ دور ہو تو جنت کی خوشبو آ جاتی ہے، لیکن 3 بندوں کو جنت کی خوشبو نہیں آنی۔ ایک ان میں سے دیوس ہے۔ صحابہ کہتے ہیں محبوب دیوس کون ہے؟ اللہ ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرما، اللہ ہمیں شرم و حیا کی دولت دے دے، شرم و حیا کی دولت چاہیے۔ عمر کا درجہ کیوں ہے اتنا؟ صحابہ تو ساری غیرت والے، پر عمر تیری غیرت میں میں پوری کائنات کو ہی قربان کر دو۔ رب نے پردہ نازل کیا میرے عمر کی خواہش پر۔ عمر غیرت والے، عمر غیرت والے، رب کو کتنے پسند ہے غیرت، ہے غیرت، ایسی غیرت رب چاہتا ہے۔ ہم تانے دیتے ہیں اپنے ہی گھروں میں، انہیں نویں دین کڈ لیا ہے، انہیں مصیبت ہی پا چھٹی ہے ساڈے واسطے، یہ ہمارے گھروں کا حال ہے۔ قسم اللہ کی تیرا حق بنتا ہے جو شریعت پہ عمل کر تو اس کی تعریف کر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ دیوس نے جنت کی خوشبو نہیں پانی۔ محبوب دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کے گھر میں بے پردگی ہے، کزنوں کا اختلاط ہے، اور اس کے دماغ میں غیرت ہی نہیں آتی، یہ دیوس ہے۔ میرے سچے نبی نے یہ تشریح کی ہے۔ اٹھارہ رشتے ہیں جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، ان کے سامنے پردہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر رشتے کے سامنے پردہ ہے۔ بس غیرت والے بن جائیں، خدا کا واسطہ یہ زندگی تو گزر جانی۔ برادری کا لحاظ کرتے ہو، لوگوں کا لحاظ کرتے ہو، رب کا لحاظ نہیں ہے۔ ایک بات رب نے کہی ہے، وہ رب ہے۔ کیا کیفیت ہوگی میدان محشر میں جب رب سامنے کھڑا کرے گا؟ خدا کا واسطہ ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اللہ کے معاملے میں غیرت والے بن جائیں۔ رب کا حکم کوئی معمولی حکم ہے، رب کی بات کوئی معمولی ہے۔ یا اللہ ہمیں غیرت ایمانی دے دے، جو شرم و حیا سچے نبی کی تعلیم سے صحابہ اور صحابیات میں پیدا ہوا ہے، اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ جیسا تجھے ایمان پسند ہے اللہ ہمیں نصیب فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔